ذی وقار معزز علماء ملت اسلامیہ اشرف الاولیاء کانفرنس میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، حصول سعادت و برکت کے لیے عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش فرمانے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ سمے بہت ہو چکا কটা ہے পেলা তুমি? তিনটা। اور ہم کو سفر بھی کرنا ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں۔ آپ نا کی بول چاہیے دعا کریے، نہیں دعا کرو، پہلے دعا نہ کرو۔ دعا سے بڑھ کے کوئی چیز ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ دعا مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ مغز بوجھتے سے نا، تو عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا ہے۔ اب میں یار کچھ تو سننا پڑے گا، یہ دریا پور ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان بچیوں کو کہ جنہوں نے یہاں پہ جو کچھ بھی مشق کیا تھا، جو تیاری کی تھی، اسٹیج پہ آ کر انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، اور بہت سے بچوں نے اس میں حصہ لیا تھا، لیکن کچھ بچوں کو ملا اور بچوں کو نہیں ملا۔ اب انہیں تو نہیں معلوم، ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیل کیا ہوتا ہے، پاس کیا ہوتا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو ان بچوں کو کہنا چاہوں گا کہ جنہیں کچھ ملا نہیں، تو اپنے اندر تھوڑا سا اور حوصلہ پیدا کرو۔ انشاءاللہ تعالی آج جنہیں ملا ہے آئندہ تمہیں اس سے اچھا ملے گا، اور جو بچے پا چکے ہیں انعام اشرف الاولیاء ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے، ان کو میں مبارکباد کہتا ہوں۔ اللہ تعالی ان کے علم عمل میں اضافہ فرمائے، اور ان تمامی سوسائٹی کے ذمہ داروں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد کہتا ہوں کہ جو سالہ سال سے اس بزم کو قائم کیے ہوئے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، اور جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عمر دے، اور یہ دینی جذبہ جو انہوں نے قائم کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے۔ بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج ہے جو اپنے مستقر پر تیر رہا ہے۔ دیکھو آسمان میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انگنت ستاروں کو پیدا کیا، لیکن اللہ رب العزت نے سارے ستاروں کو چنا نہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ستارے روشنی والے نہیں ہیں، سب الوکت ہیں، سب چمک رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام ستاروں میں سے سورج کو چنا۔ معلوم کیا ہوا کہ ستارے بہت ہیں، سب اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن
جو جتنا زیادہ اوبیڈینٹ ہوتا ہے اور دیے ہوئے ورک کو پورا کرتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے. خدا بوجھ رہے ہو نا؟ جو کاج جس کو دیا جائے وہ جب اسے پورا کرتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے. تو ستارے 24 گھنٹے چمک رہے ہیں لیکن وہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک جگہ روشنی دے رہے، ایک جگہ آلو دے رہے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. مگر یہ سورج ہے کہ جو آسمان میں، اوئے چپ تھک، آسمان میں، آکاش میں ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، اپنی روشنی بکھیرتا ہے. کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں، کبھی وہاں. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کام دیکھا تو راضی ہو گیا، چن لیا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. بہت آسانی سے سمجھ لو کہ اس کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. آسمان میں آلو دے رہا تھا، جب وہ فرما بردار ہو کر اللہ کے حکم کو مان کر اپنی روشنی کو بکھیر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ اسے چن لیا. اور جب چنا تو کہا تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اب تجھے صبح سے شام تک چکر کاٹتے ہی رہنا ہے. راستے میں بہت کٹھنائی آئے گی، رکاوٹیں آئیں گی، بڑے بریکرز آئیں گے، برج آئیں گے، لیکن ان برجوں سے گھبرانا نہیں ہے. وہ تمہارے روشنی کو، تمہاری آلو کو روکنے آئیں گے، لیکن تم گھبرانا نہیں. سوئی کے ناکے کے برابر بھی چھدر ہو تو وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا، میں تمہاری اس مشکل کو آسان کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو سورج جو ہے دن بھر میں 12 برجوں سے گزرتا ہے اور سورج کا گھنت تو بہت زیادہ ہے اور جتنے نکھتروں ہیں سب اس سے چھوٹے ہیں. تو ایسے سمجھ لو کہ جیسے ہاتھی کو سوئی کے ناکے میں سے گھسایا جائے تو گھس پائے گا، لیکن یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس سورج نے اللہ کے حکم کو مانا، ہر کشٹ کو سہا، ہر مشکل کو برداشت کیا، تو اللہ تعالی نے اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیا. اب 12 برجوں سے گزرتے 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 جتنا گزرا، روٹیٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاور کو بڑھا دیا. اور جب پاور بڑھایا تو آسمان میں تھا، اللہ نے اسے زمین کا ناظم بنا دیا کہ اب تمہارے ذمہ سمپورن دھرتی ہے. تم آلو دیبین তারপরে ঘাস উগবে, তুমি আলো দিবেন তারপরে চিড়িয়া চাকবে, তুমি আলো দিবেন তারপরে ফুল ফুটবে, তুমি আলো দিবেন তারপরে ধান হবে, তুমি আলো দিবেন, এটা হবে ওটা হবে, সম্পূর্ণ দুনিয়া का কাজ চলবে. ঠিক है? তোমার সৌর ऊर्जा से दुनिया में रहने वाले जो है जीवन दान दोगे, तुम जिंदगी की खैरात दोगे तुम. तो वो सूरज था कि आसमान दुनिया में रहकर जमीन का नाजिम बन गया. बुझ रहे हो ना भैया? मैं यहां थोड़ा सा हट के बताना चाहता हूं कि जो अल्लाह का महबूबे नजर हो जाता है, अल्लाह उसे पावर दे देता है कि उस आलम में रह के इस आलम का नाजिम हो जाता है. तो जरा सोचो कि सूरज तो मेरे मुस्तफा के कदमों की धूल है. तो जब सूरज को खुदा ने इतना पावर दे दिया तो शमशुद्दोहा को कितना पावर दिया होगा, बदरुद्दुजा को कितना पावर दिया होगा, नूरुल खुदा को कितना पावर दिया होगा. है ना भैया? सुन में इनको था सुनेंगे की करते हुए बोलो, अरे सुनेंगे, हमको जाना है, सफर करना है. या जब इत्तेफाक है कि दरियापुर में
ادھر کئی سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے کہ آنا ہوتا ہے اور جلدی سے جانا ہوتا ہے نا. کچھ لوگ تم نصیب والے ہو، کچھ لوگ بہت دیر دیر تک رہتے ہیں، الپو الپو پاتے ہیں، ہے نا. اور تم لوگ آئے اور گئے، لیکن ڈھیر سب لے کے جاتے ہو. سبحان بولیے نا، واہ واہ کم سمے میں زیادہ لے لیتے ہو تم لوگ. یہ بھالو بسا کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے. آمین آمین. تو سنو، اللہ نے تو اس کو چنا تھا، پاور دے دیا، زمین کا ناظم بن گیا. لیکن اسی سماج میں ستاروں کی ایک اور مخلوق ہے، اس کا نام ہے چاند. چندرو پوچھتے چھ نا، چاند ہے. تو چاند کو اللہ تعالیٰ نے چنا نہیں، آسمان میں تھا. سارے ستارے تو اپنی جگہ پہ، لیکن اس چاند نے دیکھا کہ اس پر اللہ کا انعام ہے، اس پر اللہ کا انعام ہے سورج پر. تو جس پر اللہ کا انعام ہو اس کے پیچھے ہو جانا چاہیے، اسے ہنسا نہیں کرنی چاہیے، اسے بھالواسا کرنی چاہیے، اسے محبت کرنی چاہیے. جکنے سوریو جاوے شکنے آمی ہو جاؤ. سورج چاند نے طے کر لیا، جکنے سوریو جاوے شکنے آمی ہو جاؤ. پیچھنے 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 پیچھنے. سبحان اللہ سبحان ٹھیک ہے. اب چاند سورج کے پیچھے پیچھے بے نور ہے، نور والوں کے درمیان بھی بے نور تھا، کوئی آلو نہیں تھی اس کے اندر. دھرتی متن، اس میں کوئی روشنی نہیں، لیکن صحبت کا اثر ہوتا ہے. بے شک. ایک ہندی کا شاعر ہے، بولتا ہے لالی میرے لال کی جت دیکھو تت لال، اور لالی دیکھن میں گئی اور میں بھی ہو گئی. لالی دیکھن میں گئی اور میں بھی ہو گئی لال. عزیزو، یہ سورج دن بھر تو فائدہ دیتا رہا. گھاس کو فائدہ، گاچھ کو فائدہ، پھل کو فائدہ، مانوش کو فائدہ، کیڑے کو فائدہ، جو مخلوق زمین پہ ہے سب کو فائدہ دے رہا تھا. مگر زمین کے 3 حصے پہ پانی ہے. معلوم ہے نا تم لوگوں کو؟ اسکول میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ دھرتی کے 3 حصے پہ پانی ہے. تو سورج کی روشنی تو پانی کے پاس بھی پہنچی نا. اب جب سوریوں کی آلو پانی کے پاس پہنچی تو پانی گرم ہو گیا، پانی کشتوں میں آ گیا، پانی کا جتنا جوش تھا ٹھنڈا ہو گیا. ٹھیک، لیکن شام ہوتے ہوتے اللہ نے سورج کو حکم دیا تھا کہ تجھے ڈوبنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھا ایک بات بتاؤ بھائی میرے، سادہ سادہ سی بات ہے کہ سورج جب ڈوب جاتا ہے تو تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ سوریو مرے گلو؟ بولو بھائی، جو یہ بوجھ لے کہ سوریو مرے گلو تو مانوش جیوت تھکبے ادھی شیگر مرے جاوے. سورج مرے گلو نہیں سوچتے ہو تم، ہے نا. کچھ سمے کے لیے رات کی چادر اوڑھ لی ہے اس نے، ہے نا. رات کی چادر اوڑھ لی. اندھکار جیسے ہی ہوا تو یہ اندھکار کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ یہ پچھنے پچھنے جو چل رہا تھا چندرو نا، تو اللہ نے زمانے کو دکھا دیا کہ اگرچہ یہ بے نور ہے لیکن اس نے میرے منتخب شدہ سورج کی خدمت کی، اس کے پیچھے رہا ہے. تو زمانے کو بتانا ہے کہ اگرچہ یہ بے نور ہے لیکن اس نے نسبت حاصل کر لی ہے تو روشنی کو چاندنی میں بدل دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ سمنانوں کے چوتھا. تو جو روشنی تھی وہ چاندنی میں بدل گئی. اب بنگلہ میں کیا بولے وہ مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے کو بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے. چاندنی سمجھتے ہو نا؟ বাংলা তো চাঁদনি, ہاں؟ বাংলা তো চাঁদনি বোঝে.
اور روشنی روشنی اور چاندنی میں فرق ہے نا. چاندنی پورنیما کہتے ہیں. پورنیما کیسے کہیں گے؟ چاند نکلا ہے تو اس کو پورنیما بول رہے؟ بوجھے چاندنی بولے چادر آلو. پورنیما کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. جو 14 تاریخ کا چاند ہوتا ہے اس کو پورنیما بولتے ہیں. اور ایک چاند اماوس کا ہوتا ہے جس سے تم لوگ بہت ڈرتے ہو. بنگالی بہت ڈرتا ہے نا. کیا بولتے ہیں؟ اماوس ہے نا؟ کافروں مشرکوں کا طریقہ ہے، اس پر نہیں جانا چاہیے. ایسا پوچھ رہے ہیں نا. آج کل تم لوگوں کے من میں بھے پڑا ہوا ہے، بھے نکالو. وسوسے کی دنیا سے نکلو، یقین کی دنیا میں آؤ. سب سے زیادہ دریا پور میں جن ہے. اتنا چھوٹا سا بچہ بھی آئے گا اس کی ناک بہ رہی گا، حضور کیا آئے گا؟ جن اچھے. جن بولتا اوپرا اوپرا تو نہیں ہے. جن آ گیا یا اللہ، دریا پور میں کتنا جن ہو گیا. تو یہ سب یہ گنڈا تعویذ کرنے والے جتنے بابا مولوی ہیں، انہوں نے تم لوگوں کے دماغ میں اسے بھر دیا ہے. نکلو اس سے. جن تمہارا فرما بردار ہے، ٹھیک ہے، اگر تم اچھے اور سچے مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے، وہ تمہارا متی ہوگا، نہ کہ تم اس کے متی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. عزیز السماعت کیجئے تو پانی پہ سورج دن بھر روشنی ڈالتا رہا گرم، لیکن جیسے ہی رات میں چندرما سے آلو نکلی، اور اس آلو میں گرمی نہیں ہے، ٹھنڈک ہے. جب پانی پہ ٹھنڈک پہنچی، اس نے پانی کو ٹھنڈا کیا، تو اس پانی نے اس کے احسان کو مانا. احسان سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ کیا بولتے ہیں؟ اپکار الگ چیز. دیا دیا دیا. اب بوجھ گیا نا. اب سب ہم بجھائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. احسان، احسان کیا کہ وہ کشٹوں میں تھا، اس کو راحت دے دی، سکون دے دیا. تو جب راحت دی تو پانی تو بہت پتلا ہے نا، پتلا، لیکن دیکھو اس کو بھی جوش پیدا ہو گیا کہ اس نے میرے اوپر احسان کیا ہے، دیا کی ہے، تو اس دیالو مخلوق سے مجھے ملنا ہے. ٹھیک. اب یہ انر چرن اسپرش کرو، انہوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے. تو پانی میں رات میں جوش آتا ہے، جس کو آپ لوگ جوار بھاٹا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ جوار بھاٹا. پانی اوپر اٹھتا ہے، نیچے آتا ہے، اوپر اٹھتا ہے. تو جہاں روٹیشن ہوتا ہے، گھرشن ہوتا ہے، وہاں پاور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پانی جب اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ہونے لگا، تو پتلا تھا اور پتلا ہو گیا، لطیف تھا اور لطیف ہو گیا. اتنا لطیف ہو گیا کہ گیس بن گیا، گیس. تو زمین کی جو گریوٹی تھی وہ اس پانی کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکی، جو گیس بن چکا تھا. وہ اٹھ کر کے اوپر گیا کہ امی چندروں سے امی ساکھات کربو، انور احسان اچھے، انور دیا اچھے، ابھی انر کا شجابو. لیکن سنو، جو عاشق ہوتا ہے اس کو ملنے سے روک دیا جاتا ہے. کبھی کبھی پیر صاحب کے پاس بھی کچھ خادم لوگ عاشق کو پیر صاحب تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں بس ہم اس کا تو ناراض مت ہو، بس سمجھ لو کہ تم بہت بڑے عاشق ہو. جب تم کو کوئی روکے تو سمجھ جاؤ کہ میرا عشق سلامت ہے. بے شک. میری بھالوباسا. عاشق کو روکا جاتا ہے. جو چاہنے والا ہوگا اس کو اصول سمجھ گئے نا. تو خادم صاحب لڑائی مت کرنا. ٹھیک. بتا بوجھ گیا کہ نہیں بوجھ گیا؟ ہمارے وہاں تو دروازہ بند ہوتا نہیں، کھلے رہتا ہے. اللہ کا شکر ہے، پابندیاں نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی بھیڑ بہت ہوتی ہے تو کوئی خادم صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. پیر صاحب تھوڑی کہتے ہیں کہ تم کھڑے ہو، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں پیر صاحب کو کشٹ ہو رہا ہے تو خادم بن جاتے ہیں. اب اس کو کنارے لگا دیں، تھم جاؤ، رک جاؤ.
اب اگر تم راگ ہو گئے تو محبت نہیں، لیکن انتظار کر لیا تم نے کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر ہم ویٹ کریں گے، تو ایٹائے بھالواسا تم نے اپنے نفس پہ جبر کیا، بتا بجھ گیا نا؟ ہاں۔ لیکن سنو، جس کو چاہا جاتا ہے وہ زیادہ دیر انتظار کرنے بھی نہیں دیتا، لائن لگا کر کے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنے دیتا ہے۔ جس کو تم چاہتے ہو، محبت کرتے ہو، تو تم رہتے ہو دور ہو، لیکن یہاں 20 کھڑے ہوتے ہیں، اس کا دھیان اسی کی طرف ہوتا ہے، اس کا دھیان اسی کی طرف ہوتا ہے جو باہر کھڑا ہوا ہے، اور آخرکار پھر حکم ہو جاتا ہے کہ جو باہر کھڑا ہے اس کو اندر لے آؤ۔ محب کو محبوب بنایا جاتا ہے، سمجھا نا؟ جو محب ہوتا ہے اسی کو سمجھ گئے نا دریا کو بولو؟ محب کو ہی محبوب بنایا جاتا ہے، چاہنے والے کو ہی چاہا جاتا ہے۔ اب سنو، چاند کی چاندنی کے اثر سے پانی ٹھنڈا ہوا، اس میں مد و جزر آیا، گیس بن کے اوپر اٹھا مگر روکا گیا، تھم، تیرے لیے یہی سدرا ہے، سدرا سے آگے جا نہیں سکتے جبریل، تو کہاں سے جائے گا؟ خیر تیرے لیے یہی سدرا ہے۔ پانی رکا، جیسے ہی بادل بن گیا۔ اب جو بادل بنا تو کاننے لگا، برسات کی صورت میں پانی زمین پہ آیا۔ اب جو برسات کی صورت میں پانی زمین پہ آیا تو جہاں گرا وہاں ہریالی آ گئی، حیات بخش دیا، سوکھی زمین کو حیات بخش دیا، ہریالی آ گئی۔ بگان میں گر گیا تو بگان ہرا بھرا ہو گیا، پھولوں کی کھیت میں گر گیا تو کلیاں چٹک گئیں۔ عزیزان گرامی، مجھے حیرت ہوتی کہ یا اللہ، پانی تو یہ بھی ہے اور پانی وہ بھی ہے، لیکن دونوں پانی کی تاثیر بدلی ہوئی کیوں ہے؟ پانی تو ایک ہی ہے، آپ کسی بھی لیبورٹری میں جاؤ گے تو وہاں ہی بتائے گا اس کے اندر ہائیڈروجن ہے، اس کے اندر آکسیجن ہے، اس کی ویلنسی اتنی ہے، اس کی ویلنسی اتنی ہے، یہی تو بولے گا نا عزیزو۔ پانی پانی ہے، لیکن سمندر کے پانی کو کھیت میں ڈال دو، اچھا بلا کھیت جل کے خراب ہو جائے گا، پیٹ میں ڈال دو تو پیٹ جل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جل سمندر جل تمہیں کھاتے پربے، ہاں کھاتے پربے، جدی کھاوے تو پیٹ جلے جاوے، اور کھیت میں ڈالوے تو کھیت جلے جاوے، ٹھیک ہے؟ لیکن اسی سمندر سے نکل کر کے یہ پانی اگر آسمان کی طرف چلا جائے، نور والوں کی طرف چلا جائے تو تاثیر بدل جاتی ہے۔ اب جب وہاں سے لوٹتا ہے تو وہ پانی جلاتا نہیں ہے، جہاں گر جاتا ہے اسے جلا دیتا ہے۔ سنگت کا معاملہ ہے، ایسی سنگت میں تم ہو، بری سنگت میں ہوگے کھارے رہو گے، اچھی سنگت میں رہو گے میٹھے ہو جاؤ گے۔ تو بس یہی بتانا چاہا، آج کل لوگ نبی عمر محترم، نبی عمر محترم ایسا بولتا ہے نا کچھ لوگ، اڑوسی پڑوسی تمہارا ہے نا۔ ارے میاں، جب دو پانی ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو بتاؤ مصطفیٰ لاسانی ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں اچھا سنو، یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا، رخصت ہوئے، ٹھیک؟ کیوں؟ موت تو لازمی ہے، آنا ہے، تو حضور نے پردہ کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کے بھی پیچھے چلنے والے ہیں۔ ابو بکر چلے، عمر چلے، عثمان چلے، علی چلے، طلحہ چلے، زبیر چلے، خبیب چلے، یہ چلنے کا سلسلہ تھما نہیں، آج بھی چل رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے نا؟ تو نبی نے آرام اس لیے قبر میں کیا تاکہ کوئی زمانہ ابو بکر کو صرف ابو بکر نہ سمجھے، بلکہ میرے بعد ابو بکر صدیق اکبر بن کر چمکے، عمر
عدالت عمر عدل و انصاف کے ذریعے چمکے، عثمان اپنی سخاوت کے ساتھ چمکے، علی اپنی شجاعت کے ساتھ چمکے، حسن و حسین اپنی شہادت کے ساتھ چمکے، غوث و خواجہ وہ اشرف الاولیاء اپنی ولایت کے ساتھ چمکے۔ اسی لیے بریلی کا امام پکار کے کہتا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا বুঝলেন কথা? নিজকে বন্ধ করিয়ে দেবে, বেশি সময় হলো বাবা, কি বলবো, দোয়া করবো? دعا مت کیجیے، سب آگے مجھ سے کہتے ہیں دعا کیجیے، آج یہ کریں گے دعا مت کیجیے، دعا تو ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سنو، برسات ہوئی، ہریالی آ گئی، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ আমি জিনা আমার উপর জিনা দোয়া করলেন, দয়া করলেন, আমি ওনার কাছে যাব। تو جب کوئی انسان کوشش کرتا ہے تو منزل کے قریب ضرور پہنچتا ہے۔ اور لطیف ہو گیا، بادل کے اوپر سے بھی اٹھا اور کچھ اوپر گیا، پھر روک دے گا، تھم۔ اب جو تھما تو بن گیا، کیا بن گیا؟ شبنم۔ کیا بنا؟ شبنم کو کیا کہتے تھے؟ سیت۔ اب یہ شبنم جہاں جہاں گرا، بولو فائدہ دیا کہ نہیں دیا؟ اب فائدہ وہی پائے گا جو اپنا منہ کھولے گا، جو اپنا دامن پھیلائے گا۔ دھان کے کھیت کی بالی ہے، بولو پوری بالی فائدہ پاتی ہے؟ بولو دھان میں پتان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو پتان لاب پاوے، کیونکہ اس کا منہ کھولنے کا اس کو کینسر ہو چکا ہے، منہ نہیں کھل سکتا اس کا، کھل گیا نا؟ ہاں، وہ پتان ہے، اتنا گٹکا کھایا اس نے منہ بند۔ سمجھ گئے نا دریا پور والوں؟ گٹکا کھانا چھوڑ دو، مت کرو۔ آج کل حالات بڑے خراب ہیں، فوراً ہی منہ میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، بچو اس سے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تم سب کو، دعا کرتے۔ بہرحال تو ایک ہوتا ہے دھان، ایک ہوتا ہے پتان۔ اب یہ شبنم کی بوند اگر دھان پہ گرے، جو منہ کھول لے وہ لاب پا جائے، اور جو نہ کھولے تو وہ دھان نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہوگا؟ پتان تو پوچھتے ہو نا تم لوگ؟ ہاں، یہی شبنم کا بوند بانس میں گرتا ہے۔ اب جو بانس اپنا منہ کھول لے تو جانتے ہو اس بانس کے اندر جب وہ شبنم کا قطرہ جاتا ہے تو بانس بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ جب اسے پھاڑا جاتا ہے تو وہاں سے ونس لوچن نکلتا ہے۔ اب یہ تم لوگ نہیں جانو گے، کسی حکیم بیت سے پوچھو تو بتائے گا ونس لوچن کی اہمیت، بہت سی بیماریوں میں کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی شبنم کا قطرہ میدان میں گرتا ہے تو وہاں وہ گورو، جو جورو سے زیادہ جس کو تم لوگ چاہتے ہو، بنگالی لوگ، وہ گورو، اس کو بھالو بسا ہو گئی اس قطرے سے، اس نے اپنا منہ کھولا تو سیدھا پیٹ میں۔ تو جو لوگ ذبیحہ کرنا جانتے ہیں تو قصائی جو ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس پانی کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے ذبح کرتے ہیں، خون ٹھنڈا ہونے سے پہلے ہی اس کے پیٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ہاتھ ڈال کر کے وہ جو میدے کے پاس یہاں جو ہوتا ہے نا، میدے کو کیا کہتے ہیں؟ گال بلیڈر ہوتا ہے نا انگریزی میں، پتو 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 پتو، تو اسی پتوں کے پاس وہ جمع رہتا ہے پیلا پیلا، جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گائے لوچن۔ اگر فوراً نکال لیا تو مل جائے گا، اور خون جہاں ٹھنڈا ہوا وہ گل جائے گا، پھر نہیں ملے گا۔ تو وہ جانکار آدمی اس کو نکال لیتا ہے، بڑی قیمت اس کی، بہت سی بیماریوں میں وہ بھی کام آتا ہے۔ یہی قطرہ اگر ہاتھی کے سوڑ سے
نکل کر پیشانی میں پہنچ جائے تو گج متا بنتا ہے جو یورینیم کی قیمت سے بکتا ہے. سبحان اللہ. ہیرے جواہرات تو اپنی جگہ یورینیم سے بھی زیادہ مہنگا بکتا ہے گج متا. لیکن وہی شبنم کا قطرہ سمندر میں بھی جا کے گرتا ہے. اب جب سمندر میں جا کے گرتا ہے تو وہاں اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کو سیتو بولتے ہیں تمہاری بھاشا میں. کیا بولتے ہیں؟ سیتو. سیتو تمہارے وہاں نہیں بولتے اور جو بولتے ہیں بغلا میں سیتو. سامک سامک. مستان کے بعد سیتو بولتے ہیں. آپ کے وہاں کیا بولتے ہیں؟ جھنک. جھنک. اب تو سمجھ گیا نا. ہمارے پاس بہت ڈکشنری ہمارے پاس ہے. شبد کوش بھرا ہوا ہے. اتنا سمجھ لینا ہے نا. سیتو نہیں سمجھے گا تو جھنک سے سمجھائیں گے. انشاءاللہ. سمجھ گئے نا. اب تو سمجھ گئے نا. جھنک. تم لوگ آم کے سیزن میں چھلتے ہو نا. میں نے دیکھا ہے آم کی چھلائی اسی سے کرتا ہے. اب پوری طرح سے بجھ گیا نا. سمندر کے تہ میں رہتا ہے. یاقوت و زمرد کی پہاڑیوں کو پکڑ کر کے رہتا ہے. جھاڑیوں کو پکڑ کر کے رہتا ہے. لیکن جیسے ہی جوار بھاٹا آتا ہے تو یہ سیتو اوپر نکلتا ہے اور ماچھ نیچے جاتی ہے. یہ اوپر آتا ہے جان بچانے کے لیے نیچے. اور یہ جھنک اوپر کیوں آتا ہے؟ کہا ایک قطرے بے مقدار تو اس سمندر سے نکل کے وہاں گیا, محترم ہو گیا, صاحب نسبت ہو گیا, تو اب تجھے اس گدلے پانی میں رہنے نہیں دوں گا. تجھے میں اپنے سینے میں رکھوں گا. تو وہ ایسے کھول دیتا ہے اپنا مکھ. جیسے ہی خطرہ آتا ہے بند کر لیتا ہے. اور پھر اس طوفان میں مقابلہ کرتا 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 پھر تہ میں جاتا ہے اور جا کے ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو حشر کرنے کا موقع انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میری مخلوق کا تم حشر کرو. کبھی گورو کا حشر کرو تو کبھی بانس کا حشر کرو, کبھی دھان کا حشر کرو. سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں. تو اسی طرح اس جھنک کا بھی حشر کرنے کے لیے انسان غوطہ لگا کر کے, ڈبکی لگا کر کے. تم لوگ کیا کرتے ہو پانی میں؟ ڈبکی ڈبکی سمجھتے ہو نا. ادھر بابو. لگا کر کے نیچے گیا, جھنک کو کھینچ کے لایا میدان میں اپنے محشر میں اس نے کھولا. اب جو اس کو کھولا, پھاڑ کر کے دیکھا تو وہاں پانی نہیں ملتا, انمول موتی ملتا ہے. اے اشرف الاولیاء کے چاہنے والوں, تم سے کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے اس جھنک نے اس بے مقدار پانی کو اپنے سینے میں رکھ کر با مقدار بنا دیا, اسی طرح اشرف الاولیاء تمہارے سماج میں آئے. تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تمہیں انہوں نے اپنے دامن میں جگہ دے دی. کل میدان محشر رب العالمین اشرف الاولیاء کے دامن کو کھولے گا تو تم وہاں سے بے مقدار نہیں نکلو گے, با مقدار موتی کی طرح چمکنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور اشرف الاولیاء, شان حضور اشرف الاولیاء, شہزادہ سمنانوں کے چوتھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بجھ گیا نا بھائی. خدا نسبت کا لابھ ہے. بے شک. اے اشرفیوں ناز کرو. اب لوگ کہیں گے خالی اشرفی ناز کریں, ہم رضوی قادری چشتی کلیمی ہیں, ہم ہی نہیں کریں گے. ہر پیر کا مرید ناز کرے, بے شک. کیونکہ اس مرشد کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے دامن میں جگہ دے دی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان ٹھیک اور مانوش میں سے مومن کو چنا. کسے چنا؟ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں انسانوں کے درمیان سے چنا گیا ہے.
ও ভাই বন্ধ করে দি কে কি ও কালি শুটার বসো বসो बसो। आखिरी 5 मिनट की बात हो रहा है, अगर मन से सुन लोगे तो इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये इतनी लंबी चौड़ी जो तमहीद है उसका रिजल्ट अगर नहीं लोगे तो नाकाम हो जाओगे। ठीक, जिस तरह आसमान दुनिया से सूरज को अल्लाह ने चुना, ऐसे ही तुमको अल्लाह ने चुना, क्योंकि तुम मुसलमान हो इंसानों के दरमियान से। और अल्लाह ने उसूल बनाया कि जिसको मैं चुन लेता हूं उसको हुक्म के अमल में रखता हूं। ठीक है, सबसे काम नहीं लिया, जिसको चुना जाता है उसी से काम लिया जाता है। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर ये इतना बड़ा दरियापुर है, लेकिन चुने हुए लोग कमेटी में जिनके गले में बिल्ला लटका है वही तो है। बोलो भाई, वॉलेंटियर चुने गए कि नहीं चुने गए? पूरे गांव को बिल्ला मिला, लेकिन जिसको बिल्ला मिला उसकी जिम्मेदारी है कि नहीं? उसकी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे लिए बिस्तर भी लगाए हो, प्याल भी लगाए हो, कुर्सी भी लगाए, स्टेज भी सजाए। जिम्मेदारी सारा गांव करता है, जिसको चुना जाता है उसी को जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है ना भाई। तो इंसान दुनिया में बहुत है, अल्लाह ने सबको नहीं चुना। तुम जो चाहो सो करो, सजा तो तुम्हें दुनिया में भी मिलेगी, मरने के बाद भी मिलेगी, हमेशा के लिए जहन्नम है। लेकिन जिसको मैंने चुन लिया है वो हुक्म के अमल में है, क्योंकि वो मेरे नबी का गुलाम है। और जो मेरे नबी का गुलाम होता है वो अपनी मर्जी पे नहीं जीता है, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी पे जीता है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि खुद भी उस दावत को कबूल करता है और दूसरों तक भी इस दावत को पहुंचाता है। ठीक है, किसी को रोकता है, किसी को करने का हुक्म देता है, सरलता से बुझ लो। ठीक है, उसी का नाम मुसलमान है। अजीजों, जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, क्या हम उस पैमाने पे उतर रहे हैं? हम कलमा पढ़ने वाले हम भी हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उस बनाया है कि मोमिन वही है कि जो अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में जिंदगी जीता है। क्या हम उसमें उतर रहे हैं? तो हम बहुत कमजोर हैं इसमें। कलमा पढ़ने के बाद भी हम दुनियादार हैं, हम धोखेबाज हैं, हम फरेबी हैं, हमसे बड़ी खताएं हो रही हैं, जुर्म हो रहे, गुनाह हो रहे हैं, वापस लौटने का नाम हम नहीं ले रहे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खता है। तुम्हारी इतनी बड़ी क्वालिटी है, लेकिन तुमने अपनी उस क्वालिटी को समझा नहीं। ऐ मुसलमानों, लौटो और देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ताल्लुक से क्या मंजर कुरान में खींचा है, उसको भी सुन लो। कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद इला आखिरी। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके मानने चाहने वाले काफिरों पर शिद्दत पसंद है और आपस में सिला रहम है, आपस में भरोसा रखते हैं, आपस में मोहब्बत रखते हैं। हम उसी के उल्टा जिंदगी जी रहे हैं। काफिरों से हमको भरोसा है, काफिरों के तौर तरीके से भरोसा है। ठीक है, आपस में खूब झगड़ा झाटी है, एक दूसरे से नफरत है, अदावत है, ये मेरा वो तेरा है। कैसे मुसलमान हो तुम? अगर तुम्हारे सीने में ईमान की हरारत है, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद पैदा कर लो, दिलों में कोई हिंसा है, नफरत निकाल दो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा मंजर जो खींचा है तुम उस तरह से दिखाई नहीं दे रहे हो। जरूरत है कि अब भाई भाई के झगड़े खत्म हो जाएं, रिश्तेदार रिश्तेदार के झगड़े खत्म हो जाएं। मन में अगर किसी तरह की हिंसा है तो उस हिंसा को निकालो, अपने को स्वच्छ करो, दुरुस्त करो, अपने को इस आयत करीमा के मिस्दाक बनाओ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम्हारा हमारा काम झगड़े करना नहीं है। हमारा तुम्हारा काम यह है कि वक्त वक्त पर मस्जिदों में पहुंचकर रुकू और सजदे की हालत में हो,
کیونکہ اللہ فرماتا تراہم رکعا سجدا، دیکھا جاتا ہے انہیں کہ وہ رکوع سجدے کی حالت میں. اے مسلمانوں، صرف ایک رات اگر مسلمان لیلۃ القدر میں نوافل پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، تو سنو، تمہاری ایک رات کی ادا اللہ اتنا پسند فرماتا ہے کہ آسمان دنیا سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور صرف فرشتوں ہی کو نہیں بھیجتا، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کو بھی بھیجتا ہے کہ اے جبریل جاؤ، کیونکہ انہی فرشتوں نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کہا تھا فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ آپس میں جھگڑے کریں گے، خون بہائیں گے، جنگ و جدال کریں گے. انہوں نے یہ کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے، تیری پاکی بیان کرتے، ہم ہی کافی ہیں. تو اللہ نے دیکھا ایک رات اگر تم لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر سمجھتے ہو نہیں؟ قریب آنے والی ہے نا، ہے نا؟ ایک تو شعبان میں آئے گی، یہ شب برات کہتے ہیں، اور ایک لیلۃ القدر رمضان میں آئے گی. خدا بجھ رہے ہو نا؟ تو بہت قریب ہے آنے والی. ایک رات کھڑے ہو جاتے ہو تم نماز کی حالت میں، ذرا سوچو تو اللہ فرشتوں کا نزول اجلال فرما دیتا ہے، اور فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کے سردار آتے ہیں، تمہیں جب اس حال میں دیکھتے ہیں تو صبح تک وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. بجھتے سے سوچو، ایک رات کا جب ہمارا یہ حال ہے، اگر 365 دن ہم یہی عمل کریں تو بولو اللہ کی رحمت ہم پہ کتنی ہوگی؟ بولو بھائی، ہوگی نا؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. انہیں دیکھا جاتا ہے کہ جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو ان کے چہرے سجدے کا اثر لیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی آلوکت ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے. آج ہمارا چہرہ روشن دکھائی دیتا ہے؟ ہمارے تمہارے چہروں کی روشنی کہاں چلی گئی؟ وہ روشنی جو تمہارے باپ داداؤں کے چہرے پہ تھی. شکشت نہیں تھے لیکن سچے مومن تھے، کسان تھے، مزدور تھے، کاروباری تھے، سوداگر تھے، برائی کرنے والے تھے، ٹھیک ہے، دھاگا بنانے والے لوگ تھے، مگر بڑے سچے تھے. جس جگہ پہ چلے گئے اسلام پھیل گیا. بتا دو کہ کس بادشاہ کی وجہ سے اسلام پھیلا؟ کسی راجا کی وجہ سے اسلام نہیں پھیلا، روشن چہرے والوں کی وجہ سے اسلام پھیلا. خواجہ اور خواجہ کے مریدوں سے اسلام پھیلا، اخی سراج اور اخی سراج کے مریدوں سے اسلام پھیلا، علاء الحق علاء الحق کے مریدوں سے اسلام پھیلا. ہتھیار سے نہیں پھیلا، کردار و عمل سے پھیلا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے کو درست کریں. اور ایک بات میں بتا دوں، آخری بات، سورج کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ نکل سکے جب تک کہ مومن سجدہ نہ کر لے. اب دریا پور والا کہے گا کہ حضرت نے بہت صحیح بتا دیا ہے، ہم اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ سورج ہی نہ نکلے. تو ایک بات بتاؤ آپ لوگ کہ نماز کو آپ اپنی مرضی سے پڑھتے ہو یا اللہ کی مرضی سے پڑھتے ہو؟ سمے میں پڑھتے ہو کہ بے سمے پڑھتے ہو؟ نماز کو تو سمے میں پڑھنا ہے نا. فجر کا جتنا سمے اتنی دیر پڑھو گے، ظہر کا جتنا سمے اتنی دیر، عصر کا جتنا سمے اتنی دیر، مغرب کا جتنا سمے اتنی دیر، عشاء کا جتنا سمے اتنی دیر. ٹھیک؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا وقت متعین کر دیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ ہر مسجد میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ بے شک نماز کو اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ میں فرضیت کا مقام دے دیا ہے. تو فرضیت وقت مقررہ میں ہے. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ گئے نا؟ اب کوئی یہ کہے ابھی سجدہ سے سر ابھی اٹھاو نا، سورج کی مجال ہے کہ نکل پائے گا. تو سنو، نماز طبیعت کی نہیں پڑھی جاتی، نماز شریعت کی پڑھی جاتی ہے. سمے میں ہی نماز پڑھنا ہے. تو یہی کہنا ہے کہ دنیا کا ہر کافر سورج کا محتاج ہے. جب تک سورج نکلے گا نہیں، نہ وہ گھنٹہ بجائے گا، نہ گھنٹی بجائے گا، نہ پھول چڑھائے گا، نہ پانی گرائے گا.
خدا بوجھ رہے ہو نا. لیکن مسلمان وہ ہے کہ جس کو اللہ نے سورج کا محتاج نہیں رکھا بلکہ سورج کو مومنین کا محتاج بنا دیا کہ جب تک مومن سجدے میں رہے گا نکل نہ پائے گا، لیکن جب تم سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو تمہارے چہروں سے وہ روشنی کی بھیک مانگے. اپنی حیثیت کو چینو اے مسلمانوں، اپنی حیثیت کو چینو. آج ہم بھول چکے ہیں کہ ہم ہیں کیا. اے مسلمانوں لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، اپنے چہروں کو روشن بنا لو، اپنے دل کو روشن بنا لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو اور اپنی مرضی کے کام کرنے چھوڑ دو. قیامت بہت قریب ہے. اگر یہی حال مسلمانوں کا رہا تو بڑی تباہیاں ہیں، بڑی بربادیاں ہیں. ظالم و جابر حکمران سر پہ مسلط ہوں گے. دجال بھی آ جائے گا ہمارے اسی عمل کی بنیاد پہ. بتاتا بجھتے چل نا. اور پھر اللہ جب غضبناک ہوگا تو قیامت بھی آ جائے گی. اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. آدمی حق کو دیکھے گا. یہ بھی سن لو، جب قیامت آئے گی تو ہر کوئی جلوہ حق دیکھے گا. اور جب حق دیکھے گا تو وہ ایڑیاں رگڑے گا کہ منہ کھولنا چاہے گا، بولنا چاہے گا، کلمہ پڑھنا چاہے گا، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. توبہ قبول ہوگا نا. ٹھیک ہے. جب قیامت آئے گی تو ایسی سخت ہوگی مسلمانوں، ایک بھیانک آواز جو سورہ اسرافیل سے نکلے گی، ساری دنیا میں اتھل پتھل ہو جائے گا. افراتفری کا ماحول ہوگا. عزیزو، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. سمندر کی مچھلیاں جل بھن کر کے اوپر آ جائیں گی. سورج تانبے کے مانند سیاہ ہو جائے گا. یہ سب حدیث شریف ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک. ماں اپنے ننھے اور چھوٹے سے بچے کو جو دودھ پلا رہی ہوگی، اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کو بھی اٹھا کے بے دردی کے ساتھ پھینکے گی کہ میں بچ جاؤں گا، مگر وہ بھی نہیں بچے گی. عزیزان گرامی، خیال کیجئے قیامت کتنی سخت ہوگی. انسان اپنے عمل کے پسینے میں آ جائے گا. تم نے جو زندگی میں خطائیں، بھول کی، غلطیاں کی، اس حساب سے تم پسینے میں ہوگے. کسی کے تلوے میں ہوگا، کسی کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کے کمر تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا. اور پھر آخر میں حدیث پاک یہ ہے کہ پسینے کی لگام لگی ہوئی ہوگی. جیسے پانی میں تم تیرتے ہو نا، یہاں تک پانی یہاں تک ہوتا ہے نا، تو پسینے کی لگام لگی ہوئی. ذرا سوچو، تم مزدوری کر کے آتے ہو کھیت سے، بولو اس حال میں پھر بیٹھ سکو گے؟ تمہیں خود اپنے بدن کا پسینہ بہت برا لگتا ہے. من چاہتا ہے جلدی سے کوئی تالاب مل جائے کود جائے، کوئی نل مل جائے بیٹھ جائے، جلدی سے نہا لیں. تو یہ بدبو جو پسینے کی، یہ کچھ نہیں ہے. قیامت کے دن جو پسینے کی بدبو ہوگی وہ بڑی بھیانک ہے. تو آپ سب سے کہنا ہے کہ قیامت کے جو آثار بتائے گئے، قیامت جب نمودار ہوں گی تو جو جو چیزیں ہوں گی وہ رسول پاک نے بتا دی. پھر بھی یہ مسلمان ڈرتا نہیں. اے مسلمانوں لوٹ آؤ. اس سے پہلے کہ قیامت آئے ہمیں تمہیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں. میرے نبی نے فرمایا توبوا قبل ان تموتوا، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. الحمدللہ ابھی ہم حیات سے زندہ ہیں، ہمارے احساس بیدار ہیں. ہمیں لوٹ آنا چاہیے، شریعت مصطفیٰ کا پاسدار ہو جانا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. عزیزو، جیسے ہی تم توبہ کرتے ہو اپنے گناہ و خطا سے، اللہ اتنا رحمان و رحیم ہے اپنے بندوں پر کہ اس کے گناہ و خطا کو رہنے نہیں دیتا. ایسے جھڑ جاتے ہیں گناہ جیسے سوکھے بیر کے پتے چھڑتے ہیں. اس طرح سے ہمارے تمہارے گناہ چھڑ جاتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں. تو لہذا آپ سب سے کہنا ہے کہ اس مخصوص وقت میں اس سے اچھا موقع نہ ملے گا، کیونکہ یہ محفل رسول ہے. اور محفل رسول جہاں ہوتی ہے، ابھی تو یہ سڑک ہے، لیکن اس وقت یہ نسبت حاصل کیے ہوئے نبی کی محفل سے
اس لیے اس جگہ کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا کہ میرے روضے سے ممبر تک کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ ہے۔ اس ریاض الجنہ سے اس محفل کو نسبت ہے۔ پتہ نہ بجھتے چھے؟ تو اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اور آپ مل کر کے اپنے گناہوں خطا سے معافی مانگیں، ڈرے اپنے رب سے، اور شریعت کا پالن کرنے کا عہد کر لیں اور شریعت پر گامزن ہو جائیں، تاکہ پھر یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ پریشانیاں، یہ آفتیں جو آج مسلمانوں پہ آ رہی ہیں پوری دنیا میں، ہم اگر توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ کر کے اور سٹیک پوسٹ پہ ہم چل پڑیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو جائے گی، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے گی اور آسانیوں کی زندگی اللہ ہمیں عطا فرما دے گا۔ تو لہذا اگر آپ کا احساس بیدار ہو گیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو نابی پہ باندھیے، ماں بہن بیٹیاں سینے پہ باندھیں، دو زانو بیٹھ جائیے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں، اور چوک بند کر لیجئے، دھیان دیجئے کہ امی کی بھول کرلم جدی কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দেন। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। پڑھیے جیسے میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہیے تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سے وقت میں ہم نے کلمہ شریف پڑھا، استغفار کیا۔ بالکل یقین جانیے کہ اس وقت ہم اور آپ ایسے ہو چکے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ এটা আমার চ্যালেঞ্জ নেই ফরমানি নবী আছে। اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، بحمدہ تعالی۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ بس نیکیاں کیجئے، بھلائیاں کیجئے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے، ڈریے اپنے رب سے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ چلتے چلتے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دو دن سے نہیں سالہ سال سے مخدوم اشرف مشن کی انتی میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے بڑوں نے حضور اشرف الاولیاء کی دعوت پر پنڈوا میں جا کر اپنے سروں پہ مٹی کا بوجھ اٹھایا اور گڈھے کو پاٹا۔ آج اللہ کا شکر ہے وہ مخدوم اشرف مشن جسے حضور اشرف الاولیاء نے قائم کیا تھا روز فضل ترقی کی شاہراہ پہ گامزن ہے۔ اس میں آپ سب کی بھالوباسا اور محبت شامل ہے۔ آپ نے اپنے مرشد پر یقین کیا اور آپ نے اپنے مرشد کی دعوت پر اس کی انتی کے لیے اس میں حصہ آپ نے لیا۔ الحمدللہ آپ کا پائی پائی جس میں کسی طرح سے خود برد نہیں کیا گیا 25 سالوں میں، اور مخدوم اشرف مشن جس کے بارے میں بھی مولانا شاہ جہاں سے آپ نے سنا اور آپ سنتے رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ مخدوم اشرف مشن کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سالوں میں وہ تو تمہارے مرشد تھے حضور اشرف الاولیاء، ان کے لیے کیا، لیکن آپ نے میری دعوت کو بھی بلایا نہیں، فراموش نہیں کیا۔ جو میں نے آپ کے سامنے دعوت پیش کی ادارے کے تعلق سے، اس میں آپ سب نے حصہ لیا۔ میں آپ سب کا دھنیواد جناتا ہوں۔
اللہ آپ سب کو اجر جزیل عطا فرمائے. کام جو اب تک ہوا اس سے آپ لوگ سنتشٹ ہیں کہ سنتشٹ ہیں؟ جی سنتشٹ ہیں، اسنتشٹ ہیں؟ سب سنتشٹ ہیں. تھوڑا کھول کے بولنا تو پتا چلے. سب اسنتشٹ نہیں سنتشٹ سنتشٹ ہے نا؟ تو کاشت آگے بڑھاتے ہوئے کہ کاشت سے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے آگے بڑھاتے ہوئے نا. تو آپ لوگ بھی آگے بڑھ کر جس طرح حصہ لے رہے ہیں حصے لیتے رہیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. کاج آگے بڑھتا رہے گا ہے نا. دعا کیجئے کہ جو سپنے ہمارے مرشد اشرف الاولیاء کے تھے ہم سب مل کر اس کو ساکار کر سکیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ 3 اور 4 تاریخ کو سالانہ جو پروگرام ہوتا ہے پہلے دن حضور اشرف الاولیاء کا عرس سارے مریدین مل کے کرتے ہیں. بہار بنگال کے مریدین سب مل کے کرتے ہیں الحمدللہ. اور دوسرے دن پھر مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے. ابھی مولانا نے آپ کو بتایا کہ 143 بچے اس سال دستار حاصل کریں گے. تو یہ تو ان بچوں کا نصیب ہے کہ جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں ہے نا. یہ ہمارے لیے خوشی کا سبب نہیں ہے کہ 143 ہوا ہے تو اب 150 ہو جائے تو 200 ہو جائے. نہیں, ہم اتنے ہی بچوں کو دستار دیں گے. ہم تعداد نہیں دیں گے کہ گنتی میں کہ 50 ہے کہ 25 ہے کہ 100 ہے کہ 200. انہی کو پگڑی دیں گے کہ جن کو ہم سمجھ سکیں گے کہ ہاں یہ لائق ہو چکا ہے. تو یہ تعداد کبھی گھٹ بھی سکتی ہے کبھی بڑھ بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہم تعداد پہ بھروسہ نہیں کرتے, خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہے نا. یہ 143 ہے, 200 250 بھی ہو سکتا ہے. اللہ کرے ایسے ہی ہو, گھٹے نہ, ہمیشہ بڑھتے ہی رہے. اچھی تمنا کرنی چاہیے ہے نا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہم نے بچوں کو لائق نہیں پایا تو پھر ہم ان کو نہ سرٹیفکیٹ دیں گے نہ پگڑی دیں گے, چاہے وہ ہمارے وہاں بچے چاہے جتنے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے بھائی, یہ ٹھیک رہے گا کہ نہیں ٹھیک رہے گا؟ یہ پگڑی خالی ٹھیک رہے گی؟ نہیں, ہم پگڑی سے نہیں خوش ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ علم سے خوشی, علم پڑھے, علم ترقی کرے, عمل کی دنیا میں آئے بچے, تاکہ اہل سنت والجماعت کو انتی حاصل ہو. ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. ہمارے سارے اہل سنت والجماعت کے ادارے جہاں ایک بچہ فارغ ہوتا ہے یا ہمارے وہاں 143 بچے فارغ ہو رہے ہیں, ہم اس ایک بچے کو بھی اسی جماعت میں جوڑ کر رکھتے ہیں. کہ کسی مدرسے میں ایک بچہ فارغ ہوا, میرے وہاں 143 بچے ہیں. تو اس طرح سے جتنے بھی سنی ادارے ہیں ہر سال جہاں جہاں سے بھی جتنے بچے نکل رہے ہیں, یہ سب کسی کی پراپرٹی نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, یہ سب نائبین رسول ہیں. ہمیں تو خوشی یہ ہو رہی ہے کہ سارے علاقے سے ہزاروں کی تعداد میں نائبین رسول جو مہمان رسول تھے اور نائبین رسول بن کے نکلے. اب وہ چاہے مخدوم اشرف مشن ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, کسی بھی ادارے سے بچے نکلتے ہیں. ہم سارے اداروں کو جوڑ کر سوچتے ہیں کہ اس سال مالدہ ضلع سے کتنے بچے عالم ہوئے, کتنے بچے فاضل ہوئے, کتنے بچے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ سب کے سب نائبین رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کیجیے کہ وہ بچے جو ذمہ داریاں لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ رکھے اور جذبہ دینی کے ساتھ زندگی گزارنے کی انہیں توفیق رکھے. آپ سب کو ہم دعوت دیتے ہیں. ہماری دعوت پہ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ جی انشاءاللہ. ہماری دعوت پہ ہم آتے ہیں تو ہماری دعوت پہ آؤ گے انشاءاللہ. کتنے لوگ نہیں آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا. سب آئیں گے. کتنے لوگ آئیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہو؟ سب آئیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو سزا دے. آپ سب بھی دعا کیجیے ادارے کی ترقی کے لیے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ آپ سب کی روزی میں